बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया का कदीम तरीन इल्म है और ये मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक ऐसा नक्शा है, आपका ज़ायचा पैदाइश या आपका वक्ती ज़ायचा, जो आपको मशवरा देता है कि आपके इस वक्त हालात क्या हैं, आने वाले वक्त में बातें किधर जा रही हैं। और अगर आप अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, आप किसी बेटे बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो आप इस हिस्से में रब्ता करके अपना ज़ायचा ज़रूर बनवाएं, ताकि किसी बच्चे और बच्ची की जो ज़िंदगी है वो दाव पे ना लगे। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप गौर से देखें तो अरेंज मैरिजेस बाज़ औक़ात बहुत अच्छी चलती हैं और लव मैरिजेस बाज़ औक़ात नाकाम हो जाती हैं। उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि जब मिजाज नहीं मिलेंगे तो वो कश्ती, उनकी जो ज़िंदगी की कश्ती है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इल्म दुनिया में दोस्तों, इल्म की जो पहचान है वो यही है कि वो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ देता है। तो दोस्तों, आज जो 23 दिसंबर है 2025 है, मुल्क में जो शारगान की पोजीशन है उसमें मरीख और जो शम्स है बुर्ज जद्दी में आ चुके हैं। और यहाँ पे जो यूरनस है बुर्ज सौर में रिवर्स होके आया था, अब उसने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी है। अच्छा, मरीख जैसे जैसे आज 6 दर्जे पे है, जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसकी साथ नज़र होनी है यूरनस के साथ। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इनकी जो नहस नज़र सितारों की मुतवक्का है वो मुश्तरी के साथ है, लेकिन इस वक्त ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ बातें होंगी। एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो आज का ज़ायचा 23 दिसंबर का जो बयान कर रहा है, सबसे अहम बात वो ये बयान कर रहा है कि मुल्क में चीज़ें अब तब्दीली की सिमत में और शिद्दत के साथ जाएंगी। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मरीख अपने बादशाह के मुकाम पे है, लिहाजा कौम ज़रा जज्बातीपन का इजहार करेगी। और आप देखिए, ये वही अडयाला जेल है जहाँ पे सिर्फ इमरान खान की बहनें जाती थी, चंद बंदे जाते थे। आज वहाँ पे जौक दर जौक लोग जा रहे हैं। इसमें दोस्तों अब शिद्दत आएगी। उसकी वजह ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सितारे उस सिमत में जाएंगे जो एक मूव, हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूव चलने की सिमत में बातें आएंगी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ज़ायचे में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। अब धोखे और फ्रॉड वाले सितारे जो हैं वो अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुके हैं और सीधे हो चुके हैं, और अतारद ने जितने मकाम अतारद रिवर्स चला था उसने वो तय करके अब नई सिमत में चल पड़ा है। और बुर्ज कौस में ये बैठे हुए हैं, ज़ोहरा और अतारद बुर्ज कौस में बैठे हुए हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ायचा कह रहा है एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और दूसरा एक बुर्ज जद्दी की शख्सियत, इनके अब आपस में तल्लुकात ख़राब होने की सिमत में बातें जाएंगी। दलील ये है दोस्तों कि इस ज़ायचे में पाकिस्तान के हाल के खाने में शम्स की और मुश्तरी की आने वाले वक्त में आपस में नहस नज़र होगी। ज़ोहल क्योंकि अपनी रिवर्स ख़त्म कर चुका है, लिहाजा ज़ोहल सीधा होगा, मुस्तकीम हो चुका है, अब वो वापस जाएगा। आप ऐसे समझिए कि जो ढील थी वो ढील जो है अब ख़त्म होने की सिमत में बातें दिन ब दिन आ रही हैं और बड़ी शिद्दत के साथ आ रही हैं। और ये जो सितारे हैं आपस में जो अब नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हैं, एक बात याद रखिएगा कि हर जगह पे हर बंदे के लिए उसके ज़ायचे पैदाइश के सितारे अलग तरीके से असर करते हैं। अगर कोई बंदे के हालात ख़राब हैं, वो किसी अपने अहले इल्म दोस्त से रब्ता करता है, किसी बड़े से मशवरा करता है, वो उसे समझाता है कि यार ये बातें ज़िंदगी में होती रहती हैं, आप सब्र और हौसले के साथ काम लें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब यहाँ जो सितारों की सूरत हाल मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि एक जो मूव चलेगी, तहरीक चलेगी, अब देखिए पूरी अपोजिशन इकट्ठी होगी। अगर ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए तो ज़ायचा कह रहा है कि माजी के दुश्मन हाल में दोस्त भी हो सकते हैं। ये याद रखिए, ज़ायचे में जो शारगान की पोजीशन है, जिसमें ख़ास तौर पे अतारद और ज़ोहरा का बुर्ज जद्दी के 12वें खाने में इकट्ठा होना इस बात की निशानदेही कर रहा है। अब जिन्होंने धोखा फ्रॉड किया, 2 नंबरी की बातें इधर से उधर की, अपना मकसद हासिल किया, अब क्योंकि ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी है, ज़ोहल अब वापस जाना शुरू हो चुका है। अभी तो वो एक दर्जा भी वापस नहीं गया
اور اب دیکھیے صورتحال کیا ہے۔ اور یہ جو اس وقت ذائچے میں زحل کی اور زہرہ کی آپس میں نحس نظرات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون اور زہرہ اپنے نقطہ عروج پہ نحس نظرات میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اب بھی میں عرض کرتا ہوں کہ زہرہ ذائچے میں ایک خاتون سے تعلق ہے، اور یہاں پہ بہت سارے عہد و پیمان جو ماضی میں ہوئے تھے، حال میں اس پہ کچھ پیش رفت ہونے کی سمت میں باتیں ذائچہ بتا رہے ہیں، اور کچھ کشیدگی کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ زہرہ کی جو نیپچون کے ساتھ نحس نظر ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھا ایسے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے بھی کہا تھا ایسے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ماضی میں ایک ویڈیو لگائی اور 2-3 دفعہ اس کا ذکر کیا کہ جب مریخ کی اور زہرہ کی نظر ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی لو یو، اور اس نے کہا آئی لو یو ٹو۔ آپ نے اس کا ڈراپ سین بھی دیکھا۔ اب اس وقت وہ جو گلے شکوے تھے، اب وہ گلے شکوے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئیں گے، کیونکہ ذائچے میں زہرہ اور نیپچون کی نحس نظرات ہیں، اور ان نحس نظرات میں دوستو جو مشتری کا مقام ہے وہ ذائچے میں ایسے ہے کہ مشتری اس وقت زحل سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ پہلے پازیٹیو کمیونیکیشن تھی، لیکن اب وہ پازیٹیو کمیونیکیشن ختم ہوتی آ رہی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہر آنے والا دن اس حکومت کے لیے مشکلات لا رہی ہے، ذائچے کے جو اثرات ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے اچھا وقت لا رہی ہے۔ حالات اور واقعات جو بھی نظر آ رہے ہیں، مگر ذائچے اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ اگر اس ذائچے کو مزید آگے میں آپ سے عرض اس کے بارے میں کروں تو خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، خان صاحب ایک بڑا تگڑا بیان دیں گے، وہ انہوں نے دے دیا، آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس ذائچے میں جو میرے پاس ذائچہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا، ان کا ستارہ اسے بادشاہت کے مقام کی سمت میں آ چکا ہے، مریخ اپنے بادشاہت کے مقام میں انٹر ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت جو مریخ کی پوزیشن ہے ذائچے میں، 2 ستاروں کی بادشاہت کے مقام پہ ہے، جس میں مشتری ہے اور جس میں مریخ ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ چاند اس وقت جو کہ برج دلو میں ہے، اس نے پلوٹو کے ساتھ پہلا اپنا اس وقت اس مہینے کا پہلا کران اس نے پلوٹو کے ساتھ کر لیا۔ اب پلوٹو کے ساتھ کران کرنے کے بعد دوستو آنے والے 8-10 دنوں میں جو چاند ہے اپنے بادشاہت کے مقام پہ پہنچے گا۔ لہذا جو ہی چاند اپنے بادشاہت کے مقام پہ پہنچے گا تو ذائچے میں پاکستان کے حال کے خانے کے اندر جو 3 ستارے ہیں وہ بادشاہت کے مقام پہ آئیں گے، چاند، مریخ اور مشتری۔ اور جہاں پہ چاند کو دوستو بادشاہت ملنی ہے، اس جگہ پہ اس جگہ کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، اور زہرہ آنے والے وقت میں برج جدی میں پہنچ جائے گا مریخ کے ساتھ۔ لہٰذا ایسے صورتحال سمجھ آ رہی ہے جیسے دفتر کسی اور کے لیے تیار ہوا، لیکن آنے والا نیا بندہ اس سمت میں آ رہا ہے، اس کے ستارے آ رہے ہیں، اس کا مقدر اس کو لے کے آ رہا ہے۔ ذائچے میں 3 ستاروں کا ایک ہی وقت میں بادشاہت کے مقام پہ آنا، آپ سمجھیے کہ بہت بڑی مطلب سمجھیے تبدیلی کی باتیں ہیں، کیونکہ مریخ یہاں پہ اپنی تمام تر طاقت دے گا چاند کو، چاند اپنی طاقت دے گا مشتری کو۔ خان صاحب کی یہ سمجھیے کہ یہ وقت خان صاحب کے ذائچے میں ان کی غیبی مدد کی سمت میں باتیں لائے گا۔ جو ہی چاند برج دلو میں اپنا وقت مکمل کرے گا دوستو، تو یہ برج حوت میں زحل کے ساتھ جائے گا۔ جب یہ زحل کے ساتھ جائے گا تو چاند اور زحل کا کران ہمیشہ نحس ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم اور برج جدی کی شخصیت، ان کے لیے آنے والے وقت میں مزید مشکلات دستک دے رہی ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عطارد اور زہرہ پہلے خانے میں ہیں، پہلے یہاں پہ 2 ستارے اور رہے، اب 2 باقی ہیں۔ 2 میں نے آپ سے عرض کیا تھا 4 والا قانون اپلائی ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں خان صاحب کے لیے آواز اٹھ رہی ہے۔ یہ ان کے ذائچے میں پلوٹو کا ایک مقام ہے جو ذائچہ پیدائش میں 9ویں خانے میں تھا، آج عمر کے اس حصے میں خان صاحب کے وہ 30ویں خانے میں ہے۔ لہٰذا یہ تمام ستارے جو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں،
یہ سارے اس موو چلنے کی سمت میں ہیں۔ پھر میں عرض کرتا چلوں اپنے احباب کے لیے ان کے جو کمنٹس ہیں ان کا میں بے حد مشکور ہوں۔ دوستو، ہم آسٹرالوجی بیان کرتے ہیں، حالات حاضرہ پہ بات جو سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں، لہٰذا ہماری کیلکولیشن میں جو اساتذہ نے ہمیں قاعدے کلیہ بتائے اس کے مطابق یہ خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیے گا میری بات۔ اور ایک غیبی مدد آپ سمجھیے، یہ جو سیرگان میں نے بیان کیا جس دن چاند بادشاہت کے مقام پہ آئے گا برج سور میں، تو ایک بہت بڑی غیبی مدد خان صاحب کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میدان عمل ہوگی۔ اور ذائچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نظرات ہوں گی تو کل کے جو دشمن قرار دیے گئے تھے آج کے دوست بن سکتے ہیں، اور ملک میں ایک موجود برج اسد کی ایک اہم شخصیت ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے دوستوں اس سمت میں باتیں جائیں گی تو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی آگے کوشش کروں گا۔ دوستوں، ہماری دوائی پولی کیور، اس دوائی کو آپ اپنے ان تمام احباب کو ضرور ریکمینڈ کیجئے جو اومیپرازول کھائے جا رہے ہیں، معدہ خراب ہے، نظام درست نہیں ہے، گھر میں بچیوں کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں، جن کا ہارمون کا نظام خراب ہے بچیوں کا، جن کا معدہ خراب ہے، ان سب کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ پولی کیور کا آرڈر کر سکتے ہیں۔